يا ربنا إمامنا سواك أنت قلوب الحادث العالمين فإن من فيضك الدنيا وضرها ومن علومك علم اللوح والقلم يا صاحب الجلال ويا سيد البشر من وجهك بنير لقد إلى القمر لا يمكن السماء بعد الهدى بسلطة الجسر والتصر اللهم بذكرك ومسناك ومسلمك سيد المرسلين خاتم النبيين احمد المصطفى والمصطفى عليه التحيه والثناء بعد النام هديت السلام والسلام على قرآن کریم قرآن کی غائب بات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے رب ذوالجلال مجھے حق سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنسار کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج امت رسول اللہ کے لیے ایک دن ہے اس سے عظیم ہے کہ جس دن کے اندر ہمارے پیارے آقا و میرا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین برکت اس کائنات کا نشان ہے۔ یقیناً یہ ایک بڑا عظیم واقعہ ہے اور ایک بڑی عظیم خوشی ہے اور دیکھا جائے تو حقیقت میں اس سے بڑی کائنات بڑی خوشی کوئی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لحاظ سے یقیناً آج بڑی مسرت کری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں آج کے دن کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آمد کا مقصد تھا ہو گیا۔ یا فقط یہ مقصد تھا کہ ضرور آئیں اور خوشی منانی جائے، غلامی رسول کے نامے غالی گئے، لیکن حضور کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ اصل مقصد جو حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تھا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ الا ماشاء اللہ آج ہم نے اس کو پسے پس گزار دیا، اس کو اڑا دیا ہے، کیونکہ ہم تو وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے نفس کو اچھے لگتے ہیں، جو کام ہمیں آسان لگتے ہیں، ان کے اندر ہمارے نفس کو تسکین ملتی ہے، ہم وہ کام کرتے ہیں، اور جو مشکل کرتے ہیں نفس کو ہم کام کرتے ہیں، ہم نے ان کاموں کو غلامی رسول سے فرار کر دیا۔ ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے، اس لیے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مناتے ہوئے اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں کیوں تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو مقصد تھا قرآن کریم نے بڑے واضح الفاظ میں اس کو بیان کیا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور آگے جو الفاظ ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں، اس جملے کا ترجمہ تو آپ اکثر سن لیتے ہیں، لیکن جو قبل الفاظ ہیں اسی آیت میں بڑے قابل غور ہیں۔ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ بہترین نمونہ حضور کی زندگی کا کس شخص کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے اور یوم آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہے۔
ہمارے پیش نظر تو یہ دونوں چیزیں کوئی نہیں. اور اگلا جملہ کیا ہے؟ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. اس ایک آیت پر ہم شروع کریں تو شاید ساری رات میں انتظار ہو، لیکن میں وقت کی رضایت کو سامنے رکھتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ کا ایک اجمالی خاکہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر قدم قدم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا تھا، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. سوال کرنے والے نے کہا کہ پڑھا ہے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر قرآن پڑھا ہے تو تجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے. یعنی جن کاموں سے قرآن نے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کاموں کے قریب بھی نہیں گئے، اور جن کاموں کے کرنے کا قرآن نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی وہ کام بجا لاتے رہے. اب ہمارے پاس تو چونکہ ٹائم نہیں ہے کہ اگر قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھے، اور سمجھ کر پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے. ہم کو ویسے ہی پڑھنے تو بڑی صاف ہے، سالہ سال گزر جاتا ہے اور قرآن کریم کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا اور وہ چاہتا ہے کہ میں حضور کو دیکھوں، حضور کا دیدار کروں، اسے چاہیے سمجھ کر قرآن پڑھنے گویا ایسے جیسے اس نے حضور کا دیدار کر لیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے فرما رہی ہیں کہ قرآن حضور کا خلق قرآن ہے. جس نے حضور کا خلق دیکھنا ہوگا قرآن کو پڑھ لے، اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق سمجھ آ جائے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرہ مبارکہ کے اندر ایک بڑا اہم پہلو جس کی طرف ہم آج توجہ نہیں دے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے ان طبقات کے اوپر اٹھایا جو پسماندہ طبقے، جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، جن کا آسرا کوئی نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان نبوت کے بعد ہی نہیں بلکہ آپ کی سیرت مبارکہ کو اگر ہم اعلان نبوت سے پہلے اٹھا کر دیکھتے ہیں اس کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے یہ پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ معاشرے کے جو مسکین یتیم لوگ تھے، جو بیوہ عورتیں تھیں، جو پسماندہ لوگ تھے، جن کو معاشرے کے اندر کوئی ترجیح نہیں دیتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی عزت نہیں دیتا تھا، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ترجیح دیا کرتے تھے. دکھوں کے کام آتے تھے، بیواؤں کی عصمت کے محافظ تھے. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے، اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خاص تعلق تھا. اور جب تک حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہی ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو باقی جتنے بھی نکاح فرمائے ہیں یہ ان کے وصال کے بعد فرمائے. جب تک یہ حیات نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا ایک بڑا خاص تعلق تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور ان کا ذکر بڑی محبت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے. تو چونکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور کی زوجہ ہے
کی زوجہ ہے، تو بتقاضے بشریت سوتنوں کے اندر وہ ایک جب کلش ہوتی ہے، تو جب حضور ان کا ذکر کرتے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت خدیجہ کا ذکر لے کر بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہتر ازواج بعد میں آپ کو عطا فرمائی ہے، یعنی وہ عمر کے لحاظ سے بڑی تھی، وہ بڑی تھی، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم عمر ازواج آپ کو عطا فرمائی ہے اور آپ انہیں کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ خبردار خدیجہ کا مطلب کچھ نہ بولنا، کیوں؟ اس لیے کہ جب سارے مکے والے میرا انکار کر رہے تھے خدیجہ وہ ہے جس نے اس وقت میرا اقرار کیا، اور جب اس وقت میرا کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا تو اس وقت خدیجہ الکبریٰ نے میرا ساتھ دیا ہے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا، چونکہ قرآن کریم کا نزول یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، خود قرآن فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اس قرآن کے اندر اتنی ہیبت ہے کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تھوڑی تھی۔ جب قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا اور پہلی وحی آئی غار ہرا کے اندر، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ گھبراہٹ طاری ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو چونکہ اس وقت صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نکاح کے اندر تھی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ مجھے چادر دو، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خدشات کا اظہار کیا کہ وحی الہی کے بوجھ کو اٹھانا یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں تھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ کا اظہار کیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تسلی دیتے ہوئے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے محبوب اے اللہ کی قسم ہے آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ تنہا کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اس لیے کہ آپ دکھیوں کے کام آتے ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہے جب پہلی وحی آئی تھی۔ حالانکہ ایک فرانسیسی مفکر کہتا ہے کہ بندہ جتنا مرضی ہیرو ہو اس کے گھر والے اس کو ہیرو تسلیم نہیں کرتے، بالخصوص جو بیوی ہوتی ہے۔ یہ 15 سالہ رفاقت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر رہی ہیں۔ سرکار کو تسلی دیتے ہوئے آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ آپ دکھیوں کے کام آتے ہیں، آپ غریبوں کا آسرا ہے، جن کا کمانے والا کوئی نہیں ان کا آسرا آپ کی ذات ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بیوہ عورتوں کی عزت کے محافظ ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جو انہوں نے 15 سال کے اندر دیکھی تھی، اس کو سامنے رکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ نقشہ بیان فرما رہی ہے۔ اور یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ حضور کی سیرت طیبہ کو دیکھا 15 سال پھر بیان کیا، جبکہ حضرت ابو طالب جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، جنہوں نے حضور کی پرورش فرمائی تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ نقشہ اس وقت ہی بیان کر دیا تھا جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف ابھی 9 برس تھی۔ ابن عساکر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ مکہ کے مکرمہ کے اندر قحط بڑھ گیا، بارشیں بند ہو گئی، لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کریں، بارش نہیں ہو رہی، جانور بھوک سے مر رہے ہیں۔ لوگ جمع ہوئے، آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ آخر کار ایک بڑا دانشور شخص تھا، اس نے مشورہ دیا کہ تمہارے پاس دیکھو اپنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، ان کی اولاد موجود ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
نسل پاک سے ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور باقی جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں بنی اسرائیل کے اندر، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں۔ تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں، تو اس شخص نے کہا کہ تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، یعنی ان کا گھرانہ یہاں پر موجود ہے، تم ان کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے دعا کے لیے کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بارش نازل فرمائے گا۔ چنانچہ لوگ اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے حضرت ابو طالب کے گھر چلے گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو طالب باہر آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ابو طالب تم جانتے ہو کہ بارشیں بند ہو چکی ہیں، مکہ المکرمہ میں قحط پڑ گیا ہے، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، اس طرح کرو کہ چلو ہمارے ساتھ اور چل کے بارش کی دعا مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے یہ کہا تو حضرت ابو طالب اندر گئے اور اندر سے ایک بچے کو ساتھ لے کر آئے، اس کا چہرہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سیاہ بادلوں کے پیچھے سے 24 رات کا چاند ابھی نکلا ہے۔ کہتے ہیں اس بچے کو ساتھ لے کر آئے اور اس بچے کو ساتھ لے کر جب گھر میں کعبہ کے اندر آئے تو کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ اس بچے کو گشت لگا دی اور اس بچے سے کہا کہ دعا کرو۔ اس بچے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے حضور دعا کی۔ راوی کہتے ہیں کہ ابھی ان کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ آسمان سے بارش کا ضرور شروع ہو چکا تھا۔ تو حضرت ابو طالب جو کہ بڑے قادر کلام شاعر تھے، انہوں نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةُ لِلْأَرَامِلِ کہ میرا یہ بھتیجا بوری رحمت والا جس کے چہرے کے تبسم سے اللہ کے حضور اگر بارش کی دعا کی جائے تو اللہ بارش نازل فرما دیتا ہے۔ ثِمَارُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةُ لِلْأَرَامِلِ میرا یہ بھتیجا یتیموں کا آسرا ہے اور بیوہ عورتوں کی عزت کا محافظ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 برس ہے۔ اس وقت حضرت ابو طالب نے یہ پیش گوئی فرما لی تھی کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیسی ہوگی، تو لہٰذا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ جو معاشرے کے غریب طبقات پسماندہ لوگ تھے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی مدد فرمائی ہے، آپ ان کا آسرا بنے ہیں۔ جو دکھی اور بے آسرا لوگ ہوتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ باشا کرتے۔ ایک بوڑھی خاتون تھی مدینہ شریف کے اندر اور ان کا کوئی دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، اگر وہ کسی کے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو جاتی تو چپ ہی نہیں ہوتی، تھک ہار کے اگلے بندے کو جان چھوڑانی پڑتی۔ ایک دن دوپہر کے وقت اس خاتون کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی۔ وہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف کی گلی کے اندر بیٹھ کے اور اپنے دکھ سنانے شروع کر دی، باتیں شروع کر دی جیسا کہ اس کی عادت تھی۔ کتنی دیر تک وہ باتیں سناتی رہی، صحابہ اکرام دیکھتے رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ سخت دوپہر کا وقت ہے، صحابہ اکرام پریشان ہوئے۔ جب اس عورت نے اپنی باتیں ختم کی اور اوپر چلے گئی تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ اس خاتون کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ تو جب باتیں شروع کرتی ہے تو اس کی باتیں ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوقات جو ہیں یہ تو بڑی مصروفیت کے اوقات ہے کہ دین الہی کا کام کرنا ہوتا ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہوتی ہے، اور حضور آپ سخت دوپہر کے اندر اس کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سنتے رہے، حالانکہ پورے مدینہ شریف کے اندر اس خاتون کو کوئی منہ نہیں لگاتا۔ جب اتنی بات کی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سے کیا جواب دیا؟ فرمایا
جس کی کوئی بھی نہیں سنتا، اگر میں محمد کی اس کی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی معاشرے کے اندر اپنی بڑائی جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادگی کے اندر ہے، سادگی کے اندر، عاجزی کے اندر۔ اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں ایک دن حرم کعبہ میں بیٹھا تھا، ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر مجھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا عبد نبی بننا چاہتے ہیں؟ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں جیسے کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، تو آپ اس طرح بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا عبد نبی بننا چاہتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل کی طرف دیکھا تو جبریل نے کہا کہ آپ عبد نبی بننا پسند فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا میں نے عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور بندہ جو ہوتا ہے وہ عاجزی کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر اکڑ غرور تکبر کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ تو فرمایا میں نے عبد نبی بننا پسند فرمایا، اور فرمایا عائشہ اگر میں بادشاہ نبی بننا پسند کر لیتا تو یہ مکے کے پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادگی کو اختیار کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور کی طبیعت مبارکہ کے اندر اتنی سادگی تھی کہ سرکار اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے فرمایا کرتے تھے، اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے فرمایا کرتے۔ آج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی مقام عطا کر دے اور دنیا دار تو ایک طرف رہے، وہ لوگ جو دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو بھی اکثر بیشتر دیکھا جاتا ہے اگر اللہ کو مقام دے دیتا ہے تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم کہیں جائیں کہ ساتھ جوتا اٹھانے والا بھی ہونا چاہیے، ساتھ ہماری خدمت کرنے والی بھی ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اگر ٹیشو پیپر لینا ہے تو ٹیشو پیپر پکڑانے والا بچہ بھی ساتھ ہونا چاہیے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں کوئی بات ایسے نہیں تھی۔ حضور کی سیرت مبارکہ کے اندر آپ کی طبیعت مبارکہ کے اندر عاجزی اتنی تھی کہ حضور اگر سواری پر سوار ہوتے اور ہاتھ کے اندر کوڑا پکڑا ہوا ہے یا کوئی چھڑی پکڑی ہوئی ہے اور وہ نیچے گر گئی ہے تو حضور کسی کو یہ کہنا بھی پسند نہیں فرماتے تھے کہ یہ چھڑی مجھے پکڑا دو، حضور خود اتر کر وہ چھڑی اٹھایا کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے اندر اپنی امت کو سکھایا کہ سادگی اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے، اور حضور جب کھانا تناول فرماتے تھے ہمیشہ حضور تھوڑا سا جھک کر کھانا کھایا کرتے، تھوڑا سا جھک کر فرماتے تھے کہ اس کے اندر عبودیت ہے، اس کے اندر عاجزی ہے۔ کبھی حضور نے ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا کہ اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، کھڑے ہو کر کھانا کھانا یا اکڑ کر کھانا کھانا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کام نہیں تھا۔ آج لوگوں کے پاس 4 پیسے آ جائے تو گردن میں سریا آ جاتا ہے اور لوگ اوقات بھول جاتے ہیں اپنی، لیکن ان کو دیکھیں جو اللہ کے محبوب ہیں اور جن کی وجہ سے رب ذوالجلال نے یہ ساری کائنات تخلیق فرمائی ہے اور جن کے صدقے میں پوری کائنات کو نعمتیں مل رہی ہیں، ان کی طبیعت کے اندر عاجزی کتنی ہے، سادگی کتنی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھلاتے ہیں تھوڑا سا جھک، اس کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے، عبودیت پائی جاتی ہے۔ لہذا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت مبارکہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل کے طور پر، ایک بہترین نمونے کے طور پر ہمیں عطا فرمائی۔ اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا تو پھر کسی نے عمل کرنا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم فلاں سنت پر عمل کر لیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں طریقے پر عمل کر لیں گے، لوگ پتہ نہیں ہمیں کیا کہیں گے، لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ تو چونکہ جب سے امت مسلمہ کا یہ نظریہ بن گیا کہ اگر ہم نے حضور کی سنتوں پر عمل کیا تو دنیا ہمارا مذاق اڑائے گی اور دنیا یہ کہے گی کہ یہ تو بڑے پچھلے زمانے کے لوگ ہیں، تب سے امت مسلمہ جو ہے در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے اور ذلیل ہو رہی ہے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی سیرت کو اٹھائیے، وہ بھی
تھا کہ وہ لوگ تھے جن کو معاشرے کے اندر پوچھتا کوئی نہیں تھا، ان کے اپنے معاشرے کے اندر کوئی عزت کوئی ویلیو نہیں تھی، انتہا درجے کے جاہل لوگ تھے۔ لیکن جب انہوں نے حضور کا دامن کرم پکڑ لیا اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیا اور جب حضور کے حکموں کو انہوں نے سینے کے ساتھ لگا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جاہل قوم کو زمانے کا امام بنا دیا۔ انہوں نے حضور کی سنتوں پر عمل کر کے زمانے کے اندر عزت بھی پائی، شہرت بھی پائی، دولت بھی پائی، اقتدار بھی حاصل کیا۔ اور آج ہمارے اوپر یہ بہت سوال ہے کہ اگر ہم نے معاذ اللہ حضور کی سنتوں پر عمل کر لیا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر یہ امت چاہتی ہے کہ ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں مل جائے، ہماری کھوئی ہوئی عزت ہمیں مل جائے، جو ہماری عزت کھو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، وہ دوبارہ سے ہمیں مل جائے، دوبارہ ہمیں مل جائے، اس کا راستہ اس امت کے پاس صرف اور صرف ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے کے ساتھ لگا ہے۔ کسی کے ذہن میں اندر یہ سوال آ سکتا ہے کہ آج ہم یورپی ممالک کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ تو بڑی ترقی کر رہے ہیں جبکہ وہ حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، وہ بڑی ترقی کر رہے ہیں، دنیا کے اندر بڑا ان کا اقتدار ہے، بڑا ان کا سکہ چل رہا ہے۔ تو بات یہ ہے دیکھیے کہ اگر آپ گلی کے اندر جا رہے ہیں، گلی کے اندر جا رہے ہیں، کسی غیر کا بچہ گندگی کے اندر کھیل رہا ہو، آپ کیا کریں گے؟ اس کو دیکھ کے نظریں پھیر کے گزرنا ہے۔ اگر آپ کا اپنا بچہ گندگی کے اندر کھیل رہا ہو، آپ نظریں پھیر کے گزر جائیں گے؟ نہیں گزریں گے، بلکہ آپ اس کی تسلی کریں گے، اس کو ڈانٹیں گے کہ تم گندگی کے اندر کیوں کھیل رہے ہو؟ تو جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بن گیا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کرے اور پھر وہ دنیا کے اندر عزت پائے۔ اب اس کے عزت پانے کا راستہ یہ ہے کہ اسے اپنا سر حضور کے قدموں پر رکھنا ہوگا، حضور کی کامل اتباع کرنی ہوگی۔ جب تک یہ امت حضور کی کامل اتباع نہیں کرے گی تب تک اس کو دوبارہ سے عروج نہیں مل سکتا، تب سے دوبارہ عزت نہیں مل سکتی۔ آج ہی جو ہماری حالت ہے، ان ہماری حالت کو دیکھتے ہوئے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا تھا، کیونکہ قیامت تک ہونے والی کوئی بات ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نہ دکھا دی ہو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بیان کر دے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا ایک وقت آئے گا کہ جب تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، جب تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سیلاب میں بہتے ہوئے تنکوں کی طرح ہوگی، تمہاری حیثیت سیلاب میں بہتے ہوئے تنکوں کی طرح ہوگی کہ جن کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اور آج ہماری وہی حالت ہو چکی ہے۔ دیکھیں کہ آج جتنے مسلمان دنیا کے اندر ہیں، آج سے پہلے اتنی تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی۔ تقریباً دنیا کا آج 1/3 حصہ مسلمانوں کی آبادی پر مشتمل ہے، اور جتنے وسائل آج مسلمانوں کے پاس ہیں اتنے مسائل آج سے پہلے مسلمانوں کے پاس نہیں تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، وسائل تو ہوں گے، لیکن تمہاری ویلیو، تمہاری حیثیت سیلاب میں بہتے ہوئے تنکوں سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے اور حضور کی اتباع کو چھوڑ دو گے، پھر معاشرے کے اندر اور زمانے کے اندر تمہاری کوئی عزت باقی نہیں رہے گی۔ تو لہذا آج کے دن کے لحاظ سے ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کن گوشوں کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آج سے ہم توبہ کریں اور عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کے ہر قدم پر کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، ہماری خوشی ہماری غمی، یہ ساری چیزیں جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہو گئی، پھر یاد رکھیے امت مسلمہ جو ہے خالق کائنات جل جلالہ دوبارہ اس کو عروج عطا فرما دے گا۔ تو لہذا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقط یہ مقصد نہیں ہے کہ حضور کی آمد کے بعد خوشی منا لی جائے، نعرے مار دیے جائیں کہ غلام کے حضور میں موت بھی قبول ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ نعرہ ہی مارنا ہے، کون سا مرنا ہے۔
غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ تو لگا لیں گے، یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے کہ غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی قبول ہے؟ یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی رکھنا قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، غلامی رسول میں جھوٹ چھوڑ دینا قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، غلامی رسول میں ملاوٹ چھوڑ دینا قبول کیوں نہیں ہے؟ لہذا یہ وہ چیزیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں کہ تم نے انسان بننا ہے اور کامل مسلمان بننا ہے، اسی کے اندر تمہاری دنیا کی کامیابی ہے اور اسی کے اندر تمہاری آخرت کی کامیابی ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو، والیوم الآخر، اور اگر تم اپنی آخرت کو بہتر کرنا چاہتے ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اگر تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، کیونکہ جب تم حضور کی اتباع میں آ جاؤ گے، مثلا تم کھانا کھانے بیٹھے ہو، 1 منٹ کے لیے رک جاؤ، سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا کھاتے تھے، دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے اور کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ کھانا تو ویسے بھی آپ کھا لیں گے، پیٹ پھر بھی بھر جائے گا، اگر یہ نیت کر کے کھا لیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا وہ کھانا آپ کے لیے عبادت اور بندگی بن جائے گا۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اسی طرح دوپہر کا وقت ہے، آرام کرنے کو دل کر رہا ہے، میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، اور آرام کر لیں، آرام آپ نے ویسے بھی کرنا ہے، بس یہ نیت کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت کیا اللہ فرمایا کرتے تھے، حضور بھی کچھ دیر آرام فرماتے تھے، بس یہ نیت کر کے لیٹ جائیں۔ اب آپ کا وہ سونا جو ہے وہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عبادت اور بندگی کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو سامنے رکھو، قدم قدم پر حضور کی ذات کو یاد رکھو اور ان کی اتباع کے اندر ہر عمل کرو، تمہارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر شمار کیا جائے گا۔ عالم کائنات جل مجدہ ہم سب کے دعائیں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام السلام